ناظرین، سند المحدثین فخر المتوکلین حضرت مولانا قیام الدین صاحب فرنگی محل تحریر فرماتے ہیں، علماء فرنگی محل حاجی صاحب قبلہ کو کاملین میں اعتقاد کرتے تھے۔ میں نے خود اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا عبد الوہاب قدس سرا اور مولانا عبد الغفار صاحب فرنگی محل کو حاجی صاحب کی شان میں رتب اللسان پایا۔ مولوی کرامت اللہ صاحب اور مولوی وحید اللہ صاحب فرنگی محل کو حاجی صاحب سے بیعت تھی۔ فرنگی محل کے مشہور عالم حضرت مولانا عبد الاحد صاحب ممتحن مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور تحریر فرماتے ہیں، میں نواب حسین میاں والی ریاست منگرول کی دعوت پر گجرات کاٹھیا واڑ جا رہا تھا۔ ریل گاڑی جب سوجد نامی اسٹیشن پر پہنچی تو کہ انگریز صاحب بہادر میرے ڈبے میں آ کر بیٹھ گئے۔ تعارف ہوا، یہ معلوم کر کے کہ میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ حاجی صاحب وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بچپن میں زیارت کی تھی۔ صاحب بہادر نے جب حاجی صاحب کی کرامت معلوم کی تو میں نے کہا کہ یہی کرامت کیا کم ہے کہ غیر مذاہب کے لوگ ان کے مرید ہوئے۔ میں نے خود پنڈت رام پرساد صاحب ڈاکٹر جیل خانہ جات آگرہ سے ملاقات کی ہے۔ لمبی داڑھی، نورانی صورت، چپکے درود شریف پڑھا کرتے تھے، پابندی سے نماز پڑھتے اور تلاوت کلام پاک بھی کیا کرتے۔ بے تکلفی ہونے پر مجھے بتایا گیا کہ وہ مسلمان ہیں اور حاجی صاحب وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ قبلہ کے مرید ہیں۔ یہ واقعہ سن کر صاحب بہادر کا اشتیاق اور بڑھ گیا تو میں نے اپنے گھر کا واقعہ سنایا کہ میرے ماموں کی ایک کھلائی تھی، اس کی بہن حج پر گئی، وہاں سے واپس آ کر کہنے لگی کہ مکہ معظمہ میں حاجی صاحب کی مرید ہو گئی ہوں۔ لوگ اسے دیوانہ سمجھنے لگے کیونکہ بقر عید کے موقع پر تو حاجی صاحب قبلہ خود بھارت میں موجود تھے، مگر وہ اصرار کرتی رہی، جس پر خود مجھے بھی بہت تعجب ہوا۔ یہ سن کر صاحب بہادر سے رہا نہ گیا، حیرت سے پوچھنے لگے کہ کیا واقعی آپ کو بھی تعجب ہے؟ اس پر میں نے کہا ہاں بے شک مجھے تعجب ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ کے تعجب کرنے پر تعجب ہے۔ خدا کی قسم حاجی صاحب قبلہ ایک آن میں مختلف مقامات پر بہت سے آدمی کو مرید کر لیا کرتے تھے۔ ثبوت کے طور پر صاحب بہادر نے اپنی زندگی کے حیرت ناک واقعات سنا کر بتایا کہ میں خود فرانسیسی ہوں اور اسی طرح ماں اپنی والدہ کے حاجی صاحب قبلہ کے دست حق پرست پر فرانس میں مسلمان ہو کر مرید ہوا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال کو چشم وارث نے کوئی ایسا عجیب و غریب کرشمہ دکھا دیا تھا کہ اسے تحریر نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے مؤلف مشکات حقانیہ کو علامہ اقبال تحریر یوں کرتے ہیں، وہ واقعہ نہایت حیرت ناک ہے اور دنیا میں کوئی شخص اسے تسلیم نہ کرے گا۔ خبر نہیں سرکار وارث پاک کی نظر عنایت نے علامہ اقبال کے قلب پر کس روحانی تجلی کا انکشاف کیا تھا جس سے علامہ موصوف اس درجہ متاثر ہوئے کہ اس واقعہ کی اشاعت تک کی اجازت نہ دی اور اس راز کو اپنے سینے ہی میں لے کر دفن ہوئے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہوں تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ اسی طرح جس زمانہ میں سر سید احمد خان پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے تھے اور مسلمانوں کی اکثریت ان کے خلاف ہو چکی تھی، اسی زمانہ میں حاجی وارث علی شاہ علی گڑھ تشریف لائے۔ سر سید نے حاجی صاحب قبلہ سے تنہائی میں ملنے کی اجازت چاہی جو منظور کر لی گئی۔ چنانچہ رات گئے سر سید احمد خان خود تشریف لائے، دروازے پر دستک دی، خادم نے اندر سے پوچھا کون؟ سر سید نے جواب دیا شیطان۔ سرکار علی وقار نے فرمایا ہاں آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا، سر سید احمد خان داخل ہوئے۔ جیسے ہی سرکار وارث پاک پر نظر پڑی، سر سید اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، بیٹھتے ہی سر سید پر گریہ و زاری کا عالم طاری ہو گیا۔ رو کر عرض کرنے لگے کہ لوگ مجھے کافر کہتے ہیں حضور۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے یوں فرمایا غلط کہتے ہیں، سید کبھی کافر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے سر سید سے تفصیلی طور پر باتیں سنی اور ارشاد فرمایا مجھے انگریزی تعلیم سے اختلاف نہیں، مگر محبت، اخلاص اور طلب روحانیت شرط ضرور ہے۔ جوہر میں اگر ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم اگر ہو فرنگیانہ۔